میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے آقا نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں درود پاک کے پڑھنے میں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بہت پیاری قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، مزہ آ گیا۔ اللہ تعالی ہمارے قاری صاحب کو سلامت رکھے، ان کے اللہ گلے کو سلامت رکھے، اور ماشاءاللہ نعت شریف بھی کیا خوب پڑھی اور اچھا لگا۔ کلام بھی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا منتخب ہوا، تو میں بیان کے شروع کرنے سے سوچ رہا تھا کہ میں کہ یہ کلام بہت اچھا ہے، اور ایک مسلمان کے دل میں ایمان کو مزید مضبوط کرتا ہے کہ جتنی نبی پاک کی محبت دل میں ہوتی ہے ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، کہ وہ کمال حسن حضور ہے۔ نبی پاک کا جو حسن ہے نا وہ اتنا کمال کا ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ نقص دور کی بات ہے، نقص کا گمان بھی نہیں ہے۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یعنی ہر پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، مگر نبی پاک وہ پھول ہیں جن میں کانٹے نہیں، اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہر شمع کے ساتھ دھواں ہوتا ہے جو کالا ہوتا ہے، مگر میرے آقا وہ روشنی ہے جن میں دھواں نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، نعت خان اسلامی بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں، بہت اچھا کلام پڑھا آپ نے۔ میں جب آ رہا تھا تو میں نے نیت کی تھی کہ وہ تمام پولیس فورسز کے عاشقان رسول جو اپنی ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کروں گا، میں نے نیت کی تھی۔ بہت سارے ادارے ہیں جو ملک و قوم کی حفاظت کرتے ہیں، اندرونی بیرونی طور پر کافی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، لیکن پولیس بڑی ایک ریگولر طور پر کام کر رہی ہوتی ہے دن رات۔ ہم جب 3 4 بجے رات کو کہیں آتے ہیں تو ہمیں پولیس کی وینیں نظر آتی ہیں، پولیس کی گاڑیاں نظر آتی ہیں۔ اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ذمہ داری نبھانے والے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ کہیں ذمہ داری نبھانے والے نہیں ہوتے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ سب مل کر ایک بار سورہ فاتحہ اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، تاکہ ہم ان تمام شہید عاشقان رسول پولیس والوں کو ایصال ثواب کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صلاۃ والسلام۔ ایسے کام ہمیں کر لینے چاہیے کہ جب ہم یہاں سے جائیں تو ہمارے پیچھے بھی ہمارے لیے بھی ہوتا رہے۔ جیتے جی وہ کام کر دیں جو ہمیں مرنے کے بعد کام آئے۔ تو اگر ایسے نظام ہمارا بن جائے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں ایصال ثواب ہوتا رہے، کہ مرنے والوں کو جو ضرورت ہے وہ ثواب کی ضرورت ہے، پیسہ منصب سب یہی رہ گیا، اب قبر میں اعمال کام آتے ہیں۔ میرا موضوع احساس ذمہ داری، اور اس کے لیے میں آپ کو لے چلوں گا
امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم دور خلافت میں ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حسب عادت دورہ فرما رہے تھے. آپ کی ایک طبیعت مبارک تھی کہ آپ اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے دورے فرمایا کرتے تھے. تو اسی طرح آپ ایک دن دورہ فرما رہے تھے. ایک شخص کو دیکھا جو دیہاتی قسم کا تھا اور بڑا پریشان حال بیٹھا ہوا تھا. آپ نے اس سے جا کر ارشاد فرمایا کہ بھائی کون ہو؟ اب مووی تصویریں تو ہوتی نہیں تھی کہ پہچان لے کے کہ یہ امیر المومنین ہے. اس نے کہا بھائی آپ اپنا کام کریں، میں پریشان حال ہوں، مجھے میری حال پہ چھوڑ دیں. کہا نہیں بھائی کون ہو، کیا پریشانی، ذرا ہمیں بھی بتاؤ. کہا غریب آدمی ہوں، امیر المومنین کے پاس جا رہا ہوں کچھ مال اسباب لینے کے لیے. راستے میں میری بیوی کو یہ درد ذیل ہوا، بچہ کی ولادت کا وقت راستے میں آ گیا. میں پریشان بیٹھا ہوں، کوئی اسباب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بیوی درد کے مارے بیچاری کرا رہی ہے. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت پلٹے اور اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ سے ارشاد فرمایا کہ ثواب کا موقع ملا ہے، کام کرو گی؟ کہا حضور ارشاد فرمائیے. تو آپ نے بتایا کہ یہ ہو رہا ہے اور ایک عورت اس طرح پریشان ہے اور تکلیف میں ہے. اب عورت ہے تو عورت کے معاملے کو سنبھال لیں گے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھوڑا کھانے پینے کا سامان لے کر چلے. کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ جب زوجہ خیمے میں اندر چلی گئی تو آپ نے لکڑیاں جلانی شروع کی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑیاں جلانی شروع کی اور پھونکے مارتے رہے کہ آگ جل جائے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ دھواں جو تھا نا، دھواں وہ آپ کی داڑھی مبارک کے نیچے سے گزرتا جاتا تھا. اور آپ کھانا پکانے میں لگ گئے. اتنے میں بچہ رویا، اندر سے آواز آئی امیر المومنین مبارک، اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، ان کو مبارکباد دے دیجئے. اچھا جیسے وہ دیہاتی نے سنا کہ امیر المومنین، تو ایک نظر یہاں دیکھا اور دور جا کر گرا نا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ عمر فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا تسلی رکھ، میں ہی ہوں، بیٹھ جاؤ، مبارک ہو تمہیں اللہ نے بیٹا دیا ہے. کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ حاجت ہی نہیں تھی بتانے کی. تم کل ہمارے پاس آنا، تمہیں جو ضرورت کی چیزیں ہم دے دیں گے. پھر وہ اگلے دن پہنچا اور دے دیے. یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، میرے نزدیک یہ احساس ذمہ داری کا ایک عظیم واقعہ ہے. لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، اور جتنا بڑا آدمی اتنی بڑی خدمت اس کے ذمہ آتی ہے کہ اس کو اسی قدر اپنی خدمات دینی ہوتی ہیں، پریزنس دینی ہوتی ہے. میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل کر کے ہمیں بتایا کہ کس طرح ایک غریب دیہاتی کی، وہ کوئی مطلب کوئی پوزیشن ہولڈر پرسنالٹی نہیں تھی، وہ کوئی امیر آدمی نہیں تھا، کوئی سورسز نہیں تھی اس کے پاس، لیکن آپ کی رعایا کا ایک فرد تھا. اور آپ نے اس کو اپنی ذمہ داری میں لیا کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو، یعنی یہ نہیں تھا کہ یار فلاں کو بھیج دو اس کو ذرا دیکھ لے. آپ نے خود ہی اوپر رہ کر، کیونکہ یہ ثواب کمانے کے ذریعے ہوتے ہیں. تو احساس ذمہ داری یہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر پیدا ہوتا ہے اور اس کی کچھ تقسیم ہے. یہ ایک احساس ذمہ داری وہ ہے جو مجھ پر میرے رب نے میری ذمہ داری ڈالی ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھنا میری ذمہ داری ہے. یعنی ایک ادارتی فرائض ہوتے ہیں اور ایک بینگ مسلم ہمارے فرائض ہیں. تو ان تمام کو کیٹیگرائز کرنا پڑے گا اور اس کو پریورٹی بیس پہ لینا پڑے گا کہ یہ چیزیں زیادہ ضروری ہیں، یہ چیزیں زیادہ ضروری، چیزیں زیادہ ضروری ہیں. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے ادا کردہ فرض کو پورا نہیں کر پاتا، وہ پھر اپنے دیگر فرائض کو کیسے پورا کرے گا؟ وہ اس کا خالق و مالک ہے رب کریم. اس نے ہماری کو ذمہ داریاں دی ہیں، جیسے نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھنی ہے، سچ بولنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، بہت ساری برائیوں سے بچنا ہماری ذمہ داریاں ہیں. میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک آرڈر ایشو کیا ہوا تھا جس میں اس طرح کی بات تھی کہ بڑوں کو نمازی بناؤ اور بڑوں کی اصلاح کرو. یعنی آپ فرماتے تھے بڑوں کی اصلاح کرو، جب بڑے اصلاح کریں گے تو نیچے خود بخود سب صحیح ہو جائے گا، کیونکہ جھرنا اوپر سے بہتا ہے. جب پانی اوپر سے آئے گا تو آٹومیٹکلی نیچے سیرابی شروع ہو جاتی ہے. تو احساس ذمہ داری یہ ہمارے بزرگوں کی زندگی کا انداز تھا اور وہ اس کو نبھایا کرتے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک عورت کو دیکھا جو ہنڈیا
چولہے پر چڑھا کر چمچ گھما رہی ہے اور اس کے بچے رو رہے ہیں. آپ نے اسے ارشاد فرمایا مائی کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ ہنڈیا میں گوشت وغیرہ سالن وغیرہ ہے ہی نہیں، ایسے ہلا رہی ہوں تاکہ آواز سے بچوں کو تسلی ہو جائے کہ میرے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہو گئے اور اسی وقت بیت المال کی طرف لوٹے. آپ نے بیت المال سے اناج نکالا. میرے آقا فاروق اعظم کے ساتھ خادم خاص تھے جن کا نام تھا اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے فرمایا کہ اس بوری کو میرے کندھے پر لاد دو. اس نے عرض کی آقا میں ہوں نا آپ کا غلام، میں آپ کا یہ بوجھ اٹھاتا ہوں. نے فرمایا کہ قیامت کا میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ یہ کہہ کر آپ نے اپنے کندھے پر بوری اٹھائی. وقت کا امیر المومنین، آدھی دنیا پر جن کی سلطنت ہے اور ان کی شان یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے. آپ بوری اٹھا کر اس غریب عورت کے گھر پہ چل دیے. وہاں جا کر آپ نے کھانا نکالا اور خود اوپر رہ کر کھانا پکایا. اور کھانا پکانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلایا. اور اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ آپ گھر کے باہر صحن میں تشریف لائے اور اکڑوں بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے. حتیٰ کہ جب بچے مسکرانے لگے، ہنسنے بولنے لگے، پھر آپ واپس لوٹے کہ ان کو جس طرح تکلیف پہنچی تھی میرے آقا نے، فاروق اعظم نے اسی طرح ان کو راحت پہنچانے کی کوشش کی. یہ تھی احساس ذمہ داری. ہم نے سنا بہت ہے کیونکہ یہ بہت زبردست رولنگ تھی میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے ادارے بنائے اور آج بھی ان کی رولنگ کو سامنے رکھے نا تو ساری رولنگ صحیح ہو جائے. ان کی خدمات جو انہوں نے کام کیے، جو انہوں نے اصول دیے، اس کو سامنے رکھے تو ہر چیز بہتر ہونا شروع ہو جائے. اور انہی کا اثر، انہی کا پرتو آپ کہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوری ایک کتاب ہے جو دعوت اسلامی نے اس کو شائع کیا ہے 425 حکایات پر. تو ایک مرتبہ آپ اپنی اونٹ کا زخم صاف کر رہے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیں اس وقت اونٹ تھے، آج آپ کے پاس گاڑیاں ہیں. وہ بھی ایک ٹرانسپورٹ کا ذریعہ تھا، گھوڑے گدھے اونٹ وغیرہ. تو جس طرح اس وقت ان تمام تر چیزوں کی حفاظت کی جاتی تھی، آج بھی ان چیزوں کی حفاظت کرنا بھی ذمہ داری کا ہمارا حصہ ہے. اگر یہ چیزیں گورنمنٹ کی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جس کو جیسے چاہیں ہم اس کو مس یوز کریں. جیسے آج پیٹرول مس یوز ہوگا تو آج ڈپریسیشن تو لگتی ہے نا چیز کے اوپر. تو ہر چیز کا حساب ہے. تو اس چیز کا خوف ہونا کہ کہیں مجھ سے قیامت کے روز سے پکڑ نہ لیا جائے کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ احساس پیدا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ تو ہم اپنی ذمہ داری نبھا نہیں سکیں گے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کا زخم صاف کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ قیامت کے دن فاروق سے اس کا بھی حساب لیا جائے. بڑا مشہور آپ کا قول ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ اگر نہر فرات پر کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو فاروق کو اس کا جواب دینا پڑے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ باتیں صرف کہنے کی نہیں ہیں، جسٹ پڑھنے کی نہیں ہے، یہ ہمارے آئیکن ہیں، یہ ہمارے رول ماڈل ہیں. اور جہاں بات ہے خلفائے راشدین کی، دوسرا عشرہ مبشرہ جن 10 صحابہ کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے جنت کی بشارت دی، اگر ان کی ڈیٹیل پڑھیں تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ ہمارے رول ماڈل کیسے ہیں. تو یہ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک انداز تھا کہ آپ اس طرح، جیسے میں نے کہا نا کہ مال کی حفاظت کریں. جیسے آپ یہاں رہتے ہیں، آپ پہ پورا ایک ادارہ ہے، آپ کو روم دیے گئے ہوں گے، آپ کو کھانا پینا مل رہا ہوگا، آپ کو اشیاء مل رہی ہوں گی، جو بھی ایک انسان کو جینے کے لیے چیزیں ملتی ہیں مل رہی ہوں گی. لیکن ڈیفینیٹلی ہم اس کے مالک نہیں ہیں. آپ جائیں گے کوئی اور آ کر یوز کرے گا، آپ جائیں گے کوئی اور آ کر یوز کرے گا. تو اور یہ امید ہے کہ یہ ہمارا جو بھی ایک بیت المال ہوتا ہے، جو بھی ایک آپ کا بنتا ہوگا، ایک بجٹ بنتا ہوگا، اس بجٹ سے ہی ساری چیزیں ہوتی ہوں گی. تو یہ چیزیں ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہیں، فیسیلیٹ کیا جاتا ہے. تو ان چیزوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے کہ یہ چیزیں کہ گم نہ ہو جائیں. ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر دھوپ، عرب کی چلچلاتی دھوپ کا کیا عالم ہوتا ہوگا. اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا دور سے کوئی شخص آ رہا ہے، تیز دھوپ ہے. اچھا چادر ڈلی ہوئی تھی اور ہوا چل رہی تھی گرم، اس گرم ہوا سے چادر چہرے پر گھوم رہی تھی. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، دھول اڑ رہی تھی کہ یہ پرسنالٹی کون ہے. ہاتھ پہ اونٹ تھا اور اتنی تیز دھوپ میں وہ آ رہی تھی. آپ دور سے دیکھ رہے تھے کہ کون سی شخصیت آ رہی ہے. قریب آئے تو دیکھا کہ
یہ تو امیر المومنین عمر فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے کہا کہ حضور اندر تشریف لے آئیں، تیز دھوپ ہے پانی دے دوں، خیریت تو ہے؟ اتنی تیز دھوپ ہے کیسے نکلے؟ غلام کو فرما دے دے. اب میرے آقا فاروق اعظم کیا جواب دے رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ بیت المال کا ایک اونٹ بیت المال سے نکل گیا تھا، اس کو پکڑنے گیا تھا اور اسے پکڑ کر واپس لا رہا. تو عرض کی کہ حضور کسی کو کھا دیں گے؟ شاید فرما دیتے، فرمایا تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو. یہ کام ہے ہمارے، چیزوں کی حفاظت کرنا، اپنے بستروں کی حفاظت کرنا، اپنے دیگر سامان کی حفاظت کرنا، جو بھی فیسلٹیز ہم کو یہاں ملتی ہیں ان کی حفاظت کرنا. جتنا ہم پر انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی یہ انویسٹمنٹ ہے ہم پر، اس کی حفاظت کرنا، پھر اس طرح سیکھنا، اس طرح سمجھنا، اس طرح کرنا. ڈیفینیٹلی میں پروفیشنلی تو آپ کو کوئی چیز بتانے سے رہا، لیکن ایک احساس ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم پر ایک انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، ہم سے ایک توقع وابستہ کی جا رہی ہے. مجھے خدمت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. مجھے کس چیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ مجھے خدمت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. میری جتنی بھی ایکسرسائز ہے، میری جتنی بھی پریکٹس ہے، اس کے پیچھے خدمت ہے کہ میں نے یہاں سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد میں نے خدمت کرنی ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، ان کی جان کی، ان کے مال کی، ان کی عزت کی، ان کی آبرو کی میں نے حفاظت کرنی ہے. جب ایک انسان اپنی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتا نا، یعنی میں یوں کہوں کہ آپ اپنے لیے سنسیئر نہیں ہیں تو آپ لوگوں کے لیے سنسیئر نہیں ہو سکتے. آپ اپنی چیزوں کے لیے کیئر نہیں کر سکتے تو لوگوں کی چیزوں کو بھی کیئر کیسے کریں گے؟ اور یہ بھی ایک ادارہ ہے، یہاں پر ہمیں اپنے اندر ایک کیئر پیدا کرنی پڑے گی، اٹھنے بیٹھنے جاگنے سونے چیزیں وغیرہ کی حفاظت کے تعلق سے. تو اللہ کرے کہ ہم جب یہاں سے پاس آؤٹ ہوں، جب یہاں سے نکلیں تو جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے وہ مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جائیں اور لوگوں کی خدمت اور لوگوں کی مدد کریں، نہ کہ لوگوں پر ظلم بھی ہو تو ہمیں اس کا کوئی احساس نہ ہو. حالانکہ حدیث پاک واضح ہے کہ ظالم کی مدد کرو اور مظلوم کی مدد کرو، ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو. عرض کی یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ گئے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ ارشاد فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنے اس کی مدد کریں، مظلوم کی بھی مدد کرنی ہے، وہ فریاد لاتا اس کی فریاد رسی بھی کرنی ہے، ان کے دکھ درد کو دور بھی کرنا ہے. میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریاد رسی کرتے ہیں، ابو بکر صدیق فریاد رسی کرتے ہیں، خود میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تو ہے فریاد رسی. یہ جو چیز ہے نا، فریاد سننا، فریادوں کو رسپانس کرنا اور لوگوں کی مدد کرنا، ان کی غمخواری کرنا. میرے آقا فرماتے جو کوئی میری ایک غمگین امتی کے غم کو دور کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے 73 رحمت عطا فرماتا ہے. ایک رحمت اس کے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، بقیہ 72 سے اللہ اس کے درجے بلند فرماتا ہے. تو ہماری تو رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے کہ مظلوم کی فریاد کو سننا اور ظالم کو ظلم سے روکنا ہے، نہ کہ ظالم کا ساتھ دینا ہے. کہ جو ظالم کا ساتھ دے گا تو قرآن کریم میں بڑا خوبصورت ایک میسیج ہے ہم سب کے لیے، بہت یعنی سب کے لیے ہے. قرآن تو ہدایت ہے، بہت خوبصورت ایک میسیج ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بڑا کلیئر ہے، اس کو کرسٹل کلیئر بات ہے. تو برائی سے خود بھی بچنا ہے، اوروں کو بھی بچانا ہے، خود بھی نیک بننا ہے، اوروں کو نیک بنانا ہے. تو اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہے، ظالم سے بھی بچانا ہے، شر سے بھی بچانا ہے، شریروں سے بھی بچانا ہے. اور جو ماشاءاللہ ایک ہمارا موٹیو ہے، جو ہمارا ایک مقصد ہے اس ٹریننگ کو حاصل کرنے کا. مجھے یہ ٹریننگ انسٹیٹیوشن کے اندر، اس ادارے کے اندر جب بیان کے لیے بلایا گیا ہے، کہا گیا ہے، تو میں تو سب بلانے والے اور لانے والے میں سب کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ مجھے تو ثواب کمانے کا موقع مل رہا ہے، آپ کو نیکی کی دعوت دینے کا موقع مل رہا ہے، اور آپ اچھی نیتوں سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سننے کا ثواب ملے گا. تو جو مین ہمارا موٹیو ہے وہ خدمت، اور اس میں ہمارا احساس ذمہ داری ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، میں کیوں یہاں آیا ہوں، میں کیوں پڑھ رہا ہوں، میں کیوں باہر جا کے میں کیا کروں گا. تو ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے ڈیفینیٹ ہم کو ہمارے بزرگوں کی سیرت کو پڑھنا ہے، اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے. تو قرآن کا یہ جو میں نے آپ کو میسیج دیا کہ نیکی اور بھلائی میں مدد کرو اور برائی اور گناہ میں کسی کی مدد نہ کرو. بس یہ پکڑ کر رکھ لیں کہ اگر نیکی کر رہا ہے یا بھلائی کر رہا ہے تو میں اس کی مدد کروں گا، اور اگر یہ برائی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو میں اس کی مدد نہیں کر سکتا. اس میں اپنے آپ کو ہم منجوائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں،
اور اپنے آپ کو ان تمام تر چیزوں سے روکے جس سے آپ کی اپنی عزت خطرے میں پڑے یا آپ کی ذمہ داریاں خطرے میں پڑے. ان چیزوں سے خود کو روکے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق خدمت کرے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی خدمت کا جذبہ دیا تھا. اتنی خدمت کرتے تھے. کربلا کے میدان میں آپ شہید نہیں ہوئے تھے. امام حسین شہید ہوئے, آپ کے رفقا شہید ہوئے, مگر امام زین العابدین چونکہ بخار میں تھے, بیمار تھے, تو بیمار عابد آپ کو کہا جاتا ہے نا, تو آپ کو اجازت نہیں ملی تھی یزیدی لشکر سے لڑنے کی, اور کیونکہ عزت مآب خواتین بھی تھی تو آپ کو ان کی حفاظت کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا آپ ان کے ساتھ رہیں. تو یہ مدینہ منورہ واپس لوٹے تھے. ان کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال ہونے کے بعد ان کے جب غسل دیا گیا ان کے بدن کو, تو ان کے بدن کو کچھ نشانات تھے, تو پتہ چلا کہ یہ اپنے بدن پر سامان ڈال کر غریبوں کے گھروں کے باہر رکھا کرتے تھے. اور ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ کتنے گھروں میں راشن جانا بند ہو گیا. یعنی یہ بتایا بھی نہیں کسی کو کہ یہ میں کر رہا ہوں. نیکی کرنی اور چھپانا ہے, جس کو ہم اخلاص کہتے ہیں. شو آف سے خود کو روکنا ہے, دکھاوے سے خود کو بچانا ہے. تو یہ آپ کی خدمت ہوتی تھی جو آپ کیا کرتے تھے لوگوں کی, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے چیزیں سیکھی ہوئی ہیں, صحابہ کرام سے چیزیں سیکھی ہوئی ہیں. تو یہ تابعین تبع تابعین بزرگان دین یہ کرتے چلے آ رہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تشریف لے جا رہے تھے, تو یہ آپ کا معمول تک ایک شہر میں رکتے تھے, تو وہاں پر ایک نوجوان آپ کی خدمت کرتا تھا. ایک دن جب آپ اس شہر پہنچے تو وہ نوجوان نہیں ملا, تو آپ نے کسی سے پوچھا نوجوان کہاں چلا گیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور اس کو تو جیل میں بند کر دیا ہے. وہ تو شریف آدمی تھا, اس کو جیل میں کیوں بند کر دیا؟ کہا آدمی شریف تھا مگر قرض لیا ہوا تھا کسی سے, تو جس کا قرض تھا اسے قاضی کے مقدمہ کر دیا. اب وہ پیسے دے گا تو وہ قرض دار اس کا مقدمہ واپس لے گا, ورنہ وہ بیچارہ جیل میں رہے گا. حضرت عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے ملاؤ جس کا قرض ہے. یہ تو نوجوان ہماری بڑی خدمت کیا کرتا تھا. تو اس سے ملاقات ہوئی تو کہا بھائی کتنا قرض ہے؟ کہا 10,000 درہم میرا قرض ہے, واپس ملے گا تو چھوڑ دیں گے, نہیں ملے گا تو میں کیا کر سکتا ہوں, ٹائم اوور ہو چکا. آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں قرض دے دوں تو کیا تم اپنا مقدمہ واپس لے لو گے؟ کیا لے لیں گے, ہمیں کیا ہے مقدمہ کرنے میں انٹرسٹ ہے, تو مقدمہ واپس لے لیں گے. فرمایا پھر ایک شرط پہ دوں گا, کیا؟ میرا نام نہیں لو گے, میرا نام نہیں لو گے. نہیں لیں گے نام, مجھے نام لینے میں کیا انٹرسٹ ہے آپ کا. پیسے مل گئے, ختم ہو گئی بات. آپ نے پیسے دیے, اسے مقدمہ واپس لیا, آپ آگے چلے گئے, اپنے شہر پہنچ گئے. نوجوان کو جب پتا چلا کہ عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ آئے تھے ہمارے شہر میں, تو اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ میں ملا نہیں تو یہ تو مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے. تو ڈھونڈتے معلوم کرتے کرتے وہ آپ کے شہر پہنچے نوجوان. تو آپ سمجھے کہ شکریہ ادا کرنے کے لیے لگتا ہے اس نے بتا دیا. تو اس نے آ کر کہا حضور آپ ہمارے شہر آئے تھے, میرے ملاقات نہیں ہوئی. تو کہا ہاں ہم آئے تو تھے, تم سے ملاقات نہیں ہوئی. جھوٹ بھی نہیں بولنا حضرت کو. کہا بتاؤ میرے پہ یہ کیس ہو گیا, کوئی بھلا آدمی آیا, میرے پیسے دیے اور چلا گیا, ملا بھی نہیں کہ مجھ کو شکریہ ادا کرو. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے نہیں ملا تو اس کے لیے دعائیں خیر کر دو, یہ بھی ایک شکریہ ہو جائے گا. لیکن آپ نے اینڈ تک یہ نہیں بتایا کہ یہ میں نے کیا. یعنی ہمارا ایک عجیب لاجک ہے. ہمارا کہتے ضرور ہے کہ سیدھی ہاتھ سے دو تو الٹی ہاتھ کو پتہ نہ چلے. صدقہ یوں کرو, نیکی یوں کرو, مدد یوں کرو کہ سیدھی ہاتھ کو دو تو الٹی ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ہمارے الٹی ہاتھ کو تو پتہ نہیں چلتا, لیکن پورے محلے کو پتہ چلتا ہے, ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت نے بڑی مدد فرمائی ہے. ایون کہ اگر کوئی مسجد میں کارپیٹ بھی بچھا دینا تو بھی اس کا اعلان بہت ضروری ہے کہ حضرت نے مسجد میں کارپیٹ بچھایا ہے, حضرت نے مسجد میں پنکھا لگوایا ہے, حضرت نے مسجد میں اسپیکر لگوایا ہے. اب اس کو بولو کہ حضرت اعلان کی کیا ضرورت ہے؟ کہ نہیں اعلان ہو جائے گا, دعا مل جائے گی. تو دعا الگ سے مل سکتی ہے, مائک پر دعا لینے سے زیادہ قبول ہوتی ہے. اللہ کی شان یہ کہ علیم بذات الصدور, وہ تو دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے. لیکن ایک ہمارے اندر ایک عجیب سا جذبہ ہے کہ ہم جب کسی کی مدد کرتے ہیں نا تو دل کرتا ہے کہ میری مدد لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے اس کی مدد کی ہے, جبکہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ ایسا تصور ہے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائی, اللہ دیکھ رہا ہے. آپ سب کہتے ہیں ایک بار اللہ 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 دیکھ رہا ہے.
اس کو میں آپ کو ایک سمجھانے کے لیے آج کی دنیا کی ایجاد سے میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کہیں بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں اور آگے سیکیورٹی کیمرہ لگا جائے، اچھا آپ کو پتا ہے کہ وہاں بھی اسٹاف جا کر ہے دیکھ رہا ہے اور کیمرہ بالکل میرے منہ پر ہے، آپ کو اونگ بھی نہیں آئے گی کہ نہیں، اور اونگ بھی آئے گی تو 200 روپے کٹ جائے گا، یہ پرابلم ہو جائے گا، تھوڑا پروموشن رک جائے گا. آپ ڈرتے کیوں؟ کوئی دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے نا، یہ دیکھ رہا ہے، آپ کو کئی چیزوں سے بچا رہا ہے. جب کیمرے کے دیکھنے کے احساس نے آپ کو ڈیوٹی پوری کروائی تو ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب اللہ کے دیکھنے کا احساس ہمارے قلبوں میں راسخ ہو جائے، یہ آپ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ جنرل پرابلم کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ ادارے میں پولیس والے ہیں، باہر نکلتا تو ایک آدمی ایک عام عوام کی طرح جیتا ہے، ایک نارمل لائف جیتا ہے. تو اگر باہر بھی سب کا ہی حال ہے، جب ہم سگنل پہ جاتے ہیں تو ایک تو بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے کئی پولیس والے سگنل کے اوپر درخت کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں کہ توڑے گا تو پکڑ لوں گا. حالانکہ تھوڑا سگنل کے ادھر کھڑے ہو جاؤ تو آپ کو دیکھ کر توڑے گا ہی نہیں ہے. تو اب اگر کوئی بھی گاڑی چلاتا ہوا آدمی جاتا ہے، جیسے اس کو پولیس نظر آتی ہے تو فوراً وہ اسپیڈ سلو کر دیتا ہے، بریک لگا دیتا ہے سگنل پر، کیونکہ پولیس والا دیکھ رہا ہے، پکڑ لے گا. اچھا خالی دیکھنے کا خوف آپ کو سگنل توڑنے سے نہیں بچاتا، پکڑنے کا خوف بھی بچاتا. کیونکہ اگر وائٹ وردی میں کھڑا ہے تو میں رک جاؤں گا اور آپ کی وردی میں کھڑا ہے تو نکل جاؤں گا. پتہ ہے کہ یہ سگنل پر تو پکڑے گا نہیں کیونکہ یہ وائٹ وردی والا نہیں ہے. تو دیکھنے کا احساس اور پکڑنے کا احساس، یہ دو احساس ایسے ہیں. پھر تیسرا احساس ہے سزا کا. پتہ ہے کہ لے کے چھوڑ دے گا تب بھی قانون توڑ دوں گا، لیکن جب پتہ ہو کہ دیکھ بھی رہا ہے، پکڑ بھی لے گا اور رشوت نہیں چلے گی، تو یہ جب تین چیزیں مجھے یقین کے ساتھ میرے اندر آ جائے نا، میں قانون نہیں توڑوں گا. رائٹ؟ یہ ہے دیکھ بھی رہا ہے، پکڑ بھی لے گا. بہت موٹر سائیکل ہو جائے گی بولے کتنا بھاگے گا، اگر موٹر سائیکل ہوگی تو ہمارے یہاں تو کک پر پاؤں رکھ کر پکڑتے ہیں، پھر تھوڑا دھکا مار کے رک جا رک جا رک جا. تو سیانے ہوتے وہ رکتے بھی نہیں، بھاگ جاتے کہ پیچھے تھوڑی آئے گا، پیچھے میرے پیچھے آئے گا، پھر اس کے پیچھے اور 10 نکل جائیں گے. تو یہ ہمارے عجیب نظام بنا ہوا ہے. دیکھنا، پکڑنا اور سزا دینا، یہ تین احساس دنیا میں کسی کو جرم کرنے سے روکتے ہیں. اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ قادر مطلق ہے، پکڑنے پر قادر ہے، اور اللہ سزا دینے پر بھی قادر ہے. اور وہ سب سے بڑا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے وظیفہ لیتے تھے. جب گھر آئے نا تو آپ کی زوجہ نے کچھ حلوہ تیار کیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ حلوہ کیسے بن گیا؟ تو بتایا کہ وہ بیت المال سے جو آپ کی مشاہرہ آتے ہیں، یعنی آپ کے جو پیسے آتے ہیں ان میں سے بچا بچا کر اتنا بچا لیا کہ آج حلوہ بن گیا. تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب میں اتنا لیتا ہوں کہ اتنا بچ گیا کہ حلوہ بنا. تو آپ نے اب بیت المال میں اتنی بھی کٹوتی کرا دی کہ مجھے اتنا پیسہ نہیں چاہیے. خدمت تھی نا، مقصد خدمت تھی، مراعات نہیں تھی، سہولت نہیں تھی. خدمت کر کے اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنا تھا. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ احساس پیدا کرواتی ہیں کہ یہ آپ نے کٹوتی کروا دی. تو اللہ دیکھ رہا ہے کا احساس کہ کسی کو نہیں پتا کہ میرے گھر میں حلوہ بنا، مگر اللہ تو جانتا ہے نا. اسی طرح ایک بار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح دورہ کر رہے تھے، گھر سے آواز آئی، بیٹی پانی ڈال دو دودھ میں. تو بیٹی نے کہا ماں، امیر المومنین فاروق اعظم نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا. تو ماں نے کہا امیر المومنین فاروق اعظم دیکھ تھوڑی رہے. تو بیٹی نے کہا کہ فاروق اعظم نہیں دیکھ رہے ماں، مگر اللہ دیکھ رہا ہے. یہ بات فاروق اعظم کو اتنی پسند آئی کہ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کروا دی کہ یہ بہت چاہیے، یہ خوف خدا والی. تو میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، بینگ اے مسلم، یہ فیلنگ اور یہ احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے. ہم یقین مانے پیارے اسلام بھائیو، سارے معاملات درست ہو جائیں، اللہ کے دیکھنے کا احساس صحیح معنوں میں دل میں راسخ ہو جائے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے.
آپ کوئی گناہ کرنے کی طرف جائیں گے نا، اللہ دیکھ رہا ہے. بندہ رشوت پکڑتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. کوئی کان میں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ایک شخص نے ایک عورت کو پکڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا. لوگ کھڑے تھے، کسی کی جرأت نہیں تھی اس کو روک سکے. ایک بزرگ آئے، کان میں صرف ایک جملہ کہہ کر چلے گئے. وہ گر گیا زمین پر. جب ہوش آئے تو کون آئے تھے؟ کہا فلاں بزرگ آئے تھے. تو لوگوں نے کہا کیا کہا تھا کان میں جو تم بے ہوش ہو گئے؟ کہا مجھے صرف اتنا کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ جب میں گناہ کرتا تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا تھا؟ ارشاد فرمایا ہاں اللہ دیکھ رہا تھا. اسی وقت چیخ ماری اور وہی دم نکل گیا. احساس اللہ کے دیکھنے کا. یہ کی مان لیں ڈیوٹی. اب آفس سے بیٹھے ہوئے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی کیمرہ نہیں لگا ہوا، مگر آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ اس چیز کی سیلری لیتے ہیں، آپ تنخواہ لیتے ہیں. آپ نے ایک اوتھ لیا ہے، وعدہ کیا ہے، ایک امانت اپنے ذمہ لی ہے، ایک وعدہ اپنے ذمہ لی ہے، ایک ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے کہ میں اس کو پورا کروں گا. اور قرآن کریم میں ہے کہ جو وعدہ اور امانتیں جو تم نے اپنے ذمہ لیے ان کی رعایت کرو، ان کو پورا کرو. خواہ وہ وعدے اور امانتیں اللہ کے ساتھ ہو یا مخلوق کے ساتھ ہو، اس کو پورا کرنا مسلمان کی امتیازی شان ہے. ہم نے ایک عہد لیا ہے، پرومس کیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا. ہم نے ذمہ داری لی ہے، ہم نے امانتیں اپنے ذمہ لی ہیں کہ میں ان کو ادا کروں گا. امانت داری بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا دین مضبوط ہو، ہمارا ایمان مضبوط ہو. تو جو ہم نے اوتھ لیا ہے، جو ہم نے ذمہ داری لی ہے، اس کو پورا کرنا ہے. اس کے لیے بہترین میں آپ کو مدنی پھول دے رہا ہوں، بہترین پوائنٹ دے رہا ہوں. یہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے. اس کا ورد کریں، ورد. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی چیز پکڑ رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی چیز پی رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. یہ احساس شراب سے بچاتا ہے، بدکاری سے بچاتا ہے، رشوت سے بچاتا ہے، ظلم سے بچاتا ہے، زیادتی سے بچاتا ہے. ایک مرد پیسے والا تھا، اس کے پاس ضرورت مند عورت گئی. اس عورت کو اس نے اپنی بد نیتی ظاہر کی کہ تو میری خواہش پوری کر تو میں تیری ضرورت پوری کرتا ہوں. عورت مجبور ہو گئی، بھوک کی وجہ سے مجبور ہو گئی. جیسے ہی مرد اس پر قابو پانے لگا وہ لڑس گئی. چپ کر گناہ ہو رہا تھا، وہ کانپ رہی تھی. اس مرد نے کہا کہ تو کیوں کانپتی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کیا کہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے. میں ایسی عورت نہیں ہوں، میری مجبوری نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے. تو کہا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. تو وہ آدمی ہٹ گیا. کہا میں تو سمجھا کہ تو رضامندی کے ساتھ آئی ہے. اور اس سے وہ گناہ سے باز آ گیا، چھوڑ دیا اس کو. اللہ دیکھ رہا ہے. آپ ڈیوٹی پوری کریں، اللہ دیکھ رہا ہے. آپ کام پورا کریں، اللہ دیکھ رہا ہے. آپ اپنی جاب پر جا رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. آپ سائے میں کھڑے، دھوپ میں کھڑے، اللہ دیکھ رہا ہے. پیسے لے رہے، پیسے نہیں لے رہے، اللہ دیکھ رہا ہے. ڈیوٹی میں سو رہے یا جاگ رہے، اللہ دیکھ رہا ہے. خالی رشوت لینا ہی ناجائز نہیں ہوتا. اپنی ڈیوٹی کو پوری کر کے اپنی آمدنی کو اپنے لیے حلال کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوتا ہے کہ مظلوم کی داد رسی ہو اور ظالم کو ظلم سے روکا جائے، مگر ساتھ ساتھ اپنی ڈیوٹی پوری کرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. میں مثال دیتا ہوں. چوکیدار آپ لے لیں، آپ کے گھر کے باہر چوکیدار ہے. چوکیدار کو آپ نے ڈیوٹی پر رکھا ہے کہ بھائی تم نے رات جاگ کر میرے گھر کی حفاظت کرنی ہے. روزانہ رات کو وہ 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے اور ایک رات کا آپ نے اس کے 1000 روپے دیے. 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کے آپ نے کتنے دی؟ 1000 روپے. ایک گھنٹے کے کتنے ہوئے؟ 100 روپے. اب وہ مثال کے طور پر آپ گئے رات کو 2-3 بجے وہ سو گیا. 3 گھنٹے اسے نیند کر لی. 3 گھنٹے نیند کرنے کا مطلب ہے 10 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی، فی گھنٹہ 100 روپیہ. وہ 3 گھنٹے سو گیا، اس نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی. آپ نہیں دیکھ رہے، آپ اپنے گھر میں سو رہے، مگر اس نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی. وہ چوکیدار تھا، سو گیا. 3 گھنٹے کی سیلری جو سو کر سے گزاری اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے. اجارے کے احکام ہیں، شریعت نے اس معاملے میں احکام دیا ہے، مگر جائز نہیں ہے. ضروری ہے کہ غریب آدمی، نوکر آدمی غلط آمدنی نہیں کر سکتا. تو ہمیں جو ڈیوٹی، جس ڈیوٹی کے ہم پیمنٹ لے رہے ہیں اور جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو پوری کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی ڈیوٹی پوری کریں. تو بخشونے میں گزر گیا خدا نخواستہ تو اس کی کٹوتی کرا دے نہیں. اچھا معاف بھی نہیں کرا سکتے، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں معاف نہیں کرا سکتے. میں پرائیویٹ آدمی ہوں، میں نے ایک آدمی کو چوکیدار رکھا ہے، وہ سو گیا، مجھے کہ سر معاف کر دیں. گورنمنٹ نے کس سے معاف کرائیں گے؟ ہم سب امین ہیں، ہم سب امانت دار ہیں، مالک تو کوئی بھی نہیں ہے. تو وہاں صرف کٹوتی ہوگی. تو یہ چیزیں سیکھنا ضروری ہے، اجارے کے احکام، یہ سارے احکام، تاکہ ہماری
چیزیں پوری ہوں. ایک اور احساس کی بات میں آپ کی طرف بڑھاؤں گا، وہ ہے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ سب سیکھ رہے ہیں، آپ کو یہ پتا ہے کہ میں سیکھوں گا تو آئے گا. ایون کہ ایک اسٹیٹس سے دوسرے اسٹیٹس کی طرف بھی جاتے تو آپ سیکھتے ہیں نا. ایس ایچ او سے اگر ڈی ایس پی بننا ہے تو آپ ایک کورس ہے، آئی ڈونٹ نو کتنے مہینے کا کورس ہے مگر ہے. اسی طرح ڈی ایس پی سے ایس پی بننا ہے تو کورس ہے نا، وہ کورس کے لیے آپ یہاں آتے ہیں. یہ بات تو آپ مجھ سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں شاید کہ سیکھنے سے آتا ہے. میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے، نماز، وضو، غسل، خود کو اور اپنے کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ، یہ سب سیکھیں. اگر یہاں پاسبلٹی ہے اس طرح چیزیں سکھانے کی تو بالکل یہاں کو ایسا نظام بنا لیں. اور اگر آپ کو اس سلسلے میں دعوت اسلامی کی کسی مبلغ کی والنٹری کسی بھی طرح کی خدمات چاہیے کہ وہ یہاں آ جائیں، آپ ہمیں وقت دے دیں. اگر پاسبلٹی ہے، آپ کے یہاں گنجائش ہے، اسپیس ہے، کوئی رولز وغیرہ کی طرح سے کوئی چیز ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ ہمارے مبلغ آ جائیں گے. آپ کو جو شوق ہو، جو ہونا چاہیے سب کو شوق ہو، تو یہ آ جائیں انشاءاللہ ہمارے مبلغین. آپ کو یہ چند دنوں کا کام ہے، یہ کوئی بہت بڑا نہیں ہے، چند دنوں کا کام ہے. آپ کا قرآن درست کر دیں گے، کیونکہ قرآن دیکھ کر پڑھنا آنا چاہیے. ایک مسلمان کو قرآن دیکھ کر پڑھنا چاہیے. میں قرآن کھولوں تو مجھے قرآن دیکھ کر پڑھنا آنا چاہیے اور صحیح آنا چاہیے. ورنہ لوگوں کو صحیح قرآن پڑھنے نہیں آتا. ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھیں. الحمدللہ پڑھیں گے نا، الحمدللہ تو نہیں پڑھیں گے نا، ہاں نکالیں گے، ہاں تو نہیں نکالیں گے. قل هو اللہ احد پڑھیں گے، قل هو اللہ احد تو نہیں پڑھیں گے نا. میں ایک اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. مثال کے سورہ اخلاص بڑی مشہور ہے، بچپن سے ہم نے سیکھی ہوئی ہے. قل موٹا کاف 2 نقطے والا، اور کل کتاب والا کاف، جسے کتاب لکھتے ہیں، ڈنڈی والا کاف. اگر کل کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ. کلو وشربو ولا تسرفو، قرآن کریم میں کھاؤ پیو فضول نہ اڑاؤ. تو کلو، کل چھوٹے کاف سے مینس کھاؤ، اور قل 2 نقطے والے کاف سے اگر ہم پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہو، کہہ دیجئے. ہم کیا کہتے ہیں قرآن کریم میں؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، ایک ہے. اب ہم نے پڑھا قل، کہہ دیجئے. اگر اس کی جگہ پڑھے قل کھاؤ، آگے کا معنی میں نہیں کرتا، صرف یہ آپ کو سمجھانے کے لیے. ایک ایگزامپل دی ہے، ایسی سینکڑوں ایگزامپلز ہیں، سینکڑوں ایگزامپل کہ میننگ بدل جاتے ہیں. تو قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا یہ آنا چاہیے. کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، غسل فرض ہو جاتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں انسان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں. ان تمام تر چیزوں کو بھی سیکھنا چاہیے تاکہ نماز پڑھنے کے لیے کپڑے کا، بدن کا پاک ہونا شرط ہے. یہ سب سیکھنے سے آئے گا. اگر دعوت اسلامی کو آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی خدمات آپ کو پیش کریں گے تاکہ ہم اپنی ان تمام تر چیزوں کو درست کر سکیں اور اپنا قرآن پڑھنا درست ہو جائے، نماز پڑھنا درست ہو جائے، تلاوت کرنا درست ہو جائے، عبادت کرنا درست ہو جائے. نماز درست ہو گئی نا، سب درست ہو جائے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. کہتے ہیں کہ تم نماز درست کرو، نماز تمہیں درست کر دے گی. ہماری نماز درست نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی نمازی ہوتے ہیں، اتنا بڑا بڑا نشان ہوتا ہے لیکن نہ سود چھوڑتے نہ رشوت چھوڑتے. لوگ کہتے ہیں یار نماز پڑھ رہا ہوتا ہے پھر بھی یہ کر رہا ہوتا ہے. تو کیا بات ہے اس کی نماز اس کو برائی سے نہیں بچا رہی، بے حیائی سے نہیں بچا رہی؟ کہ قرآن میں میرا رب فرماتا ہے نماز روکتی ہے برائی اور بے حیائی کے کام سے، مگر یہ کیوں نہیں بچ رہا ہے؟ اس کی نماز درست نہیں ہے، اس کی عبادت درست نہیں ہے، کہ وہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا جیسے میرے مصطفیٰ نے پڑھی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. خود فرماتے ہیں میرے آقا کہ نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. ہم نے وہ نماز پڑھی ہی نہیں ہے، نہ ہمیں سجدہ آتا ہے، نہ رکوع آتا ہے، نہ تلاوت آتی ہے. تو یہ سیکھنے سے آئے گا. اور ایک مرتبہ اپنی نماز درست ہو گئی نا، نماز درست ہونے کے لیے قرآن کا درست ہونا ضروری ہے کہ قرات کیسے کریں گے آپ، وضو کا درست ہونا ضروری ہے، غسل کا درست ہونا ضروری ہے، کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے. یہ سب چیزیں سیکھنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گی.
تو جہاں آپ اتنی اپنے پروفیشن کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اگر وہیں پر اپنی عبادتوں کو درست کرنے کا بھی اگر آپ اپنا ذہن بنا لیں، آفٹر ڈیوٹی دیں یا نہ دیں، پولیس میں رہیں یا سول میں رہیں، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، مرنا تو ہے۔ ڈیوٹی، جاب، اسٹیٹس، سب چیز یہاں رہ جائے گی، قبر میں ہم آ جائیں گے۔ تو اللہ کرے کہ یہ چیزیں جو میں نے عرض کی آپ کو سیکھنے کے تعلق سے، اس پر اگر کوئی سیریس آپ لے لیں ایتھارٹیز، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی آپ کے لیے ثواب جاری ہو، یعنی کوئی ایسا کام کر کے بندہ جائے جو قبر میں آپ کو میرے کام ہے۔ دو باتیں ہیں، اپنے پیچھے گناہ چھوڑ کر نہ جائیں، اپنے پیچھے نیکی چھوڑ کر ضرور جائیں۔ اولاد بھی نیک ہو تاکہ ایصال ثواب کرتی رہے، ثواب جاریہ رہے، مگر ثواب جاریہ کو کام کر کے جائیں تاکہ اب قبر میں ہم جائیں نا تو ہمارے پیچھے وہ نیکی اور ثواب ہمیں ملتا رہے۔ ورنہ آج کی دور میں اولاد بھی کہاں ثواب پہنچاتی ہے، اولاد کہاں ماں باپ کو یاد کرتی ہے۔ باپ کا انتقال ہو جائے تو اولاد کو غسل دینے نہیں آتا، ماں باپ کو جنازے کی نماز پڑھنے نہیں آتی، یہ آپ کے میرے لیے کیا دعائیں کریں گے؟ تو ایسے میں اپنی اولاد کو نیک چھوڑ کے جائیں اور کوئی نہ کوئی ثواب۔ اب جیسے یہ ادارہ ہے، اس ادارے میں کوئی ایسا کام، کیونکہ اس ادارے میں جو بھی مطلب اتھارٹیز ہوتی ہوں گی، ڈیفینیٹلی وہ بھی ایک سرکل ہوگا، وہ آتے ہوں گے اپنے کام پورا کر کے چلے جاتے ہوں گے، لیکن اگر آپ کے لاز اجازت دیتے ہوں، کوئی سی صورت بنتی ہو نا، تو ہر شخص اپنے لیے کوئی ثواب جاریہ کر کے چلا جائے کہ یار میں پیچھے یہ کام کر کے گیا ہوں، انشاءاللہ جب تک ہوتا رہے گا مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ نے چاہا تو اس سے دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی، اور یہ آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اللہ نے چاہا تو سیکھنے کو ملتی رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بہت مشکور ہیں، دعوت اسلامی کی بڑی خدمت ہے دین کے لیے، اور یہ خدمت کا دائرہ جو ہے یہ دائرہ صرف اور صرف پاکستان تک نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور ہمارے ادارے کی خوش قسمتی ہے کہ مولانا حاجی محمد عمران اطاری صاحب آج یہاں ہماری دعوت پہ تشریف لائے، اور انہوں نے بہت خوبصورت احساس ذمہ داری کے موضوع پہ ہمیں درس دیا۔ مولانا صاحب جو ہیں یہ ان کے ذمے پوری دنیا میں دعوت اسلامی کی جو خدمت ہے اس کی ذمہ داری ان کی ہے۔ ہم بہت مشکور ہیں سر، آپ تشریف لائے، آپ نے یہ لیکچر دیا، اور جو ہماری بات ہو رہی تھی یہاں لیکچر پہ آنے سے قبل دفتر میں، اس میں 2 ٹیکس بہت خوبصورت لی ہیں ہماری انتظامی کمیٹی نے بھی، اور جو یہاں پر درس اور نعت کی کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس میں پہلی بات تو یہ تھی کہ جی ہمیں بہت ساری چیزوں کا جو ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر بھی رہے ہیں، یعنی اس کے غلط ہونے کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ صحیح اور غلط کا احساس جو ہے وہ ہم سب کے دل میں، اور ہم سب کو اس کے بارے میں علم بھی ہو۔ میں بہت مشکور ہوں جناب، آپ یہاں تشریف لائے۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ